آئمہ اور دانش نے یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں کر لیا، بہت کچھ سوچا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد جا کر یہ کام کرنے کا سوچ لیا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، آخر کیا کرنے جا رہے ہیں بہترین ڈرامہ کے اندر آئمہ اور تیمور۔ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ آج وقت آ گیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ در شہوار جو آج تک ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے جسے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں اب نہیں رہنا چاہتا پریشانی میں اب نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جب انسان یہ سوچ کر کوئی کام کر رہا ہو کہ نہیں یار میں بس اسی پریشانی میں خوش ہوں اور میں رہنا ہی بس پریشان چاہتا ہوں، یار یہ تو سوچ کر بھی ہم بڑے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری۔ بہترین ڈرامہ دو کنارے کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، ولید کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کس قدر وہ بیچارہ ہر وقت جو بات بھی در شہوار بول رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اس کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بس صرف خاموشی بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی کسی سے، وہ بیچارہ بس اپنے دل کی بات میں بس خوش ہے، اپنی جو اس کے دل کی بات ہے وہ دل میں ہی رہنے دینا چاہتا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر واضح طور پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ولید کو ایک ایسا راستہ دکھائی دے رہا ہے، ولید کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے لگا ہے۔ اگر ولید نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا تو صحیح وقت آنے کے لیے وہ جو پھر دن دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں نا انسان کو، جو انسان نہیں چاہتا، جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی مشکلات سے بھرپور دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں سے اور اس وقت سے بچا جا سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے تو۔ بہترین ڈرامہ کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو میرا تجزیہ تھا جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئمہ اور دانش نے یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں کر لیا، بہت کچھ سوچا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد جا کر یہ کام کرنے کا سوچ لیا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، آخر کیا کرنے جا رہے ہیں بہترین ڈرامہ کے اندر آئمہ اور تیمور۔ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ آج وقت آ گیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ در شہوار جو آج تک ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے جسے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں اب نہیں رہنا چاہتا پریشانی میں اب نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جب انسان یہ سوچ کر کوئی کام کر رہا ہو کہ نہیں یار میں بس اسی پریشانی میں خوش ہوں اور میں رہنا ہی بس پریشان چاہتا ہوں، یار یہ تو سوچ کر بھی ہم بڑے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری۔ بہترین ڈرامہ دو کنارے کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، ولید کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کس قدر وہ بیچارہ ہر وقت جو بات بھی در شہوار بول رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اس کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بس صرف خاموشی بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی کسی سے، وہ بیچارہ بس اپنے دل کی بات میں بس خوش ہے، اپنی جو اس کے دل کی بات ہے وہ دل میں ہی رہنے دینا چاہتا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر واضح طور پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ولید کو ایک ایسا راستہ دکھائی دے رہا ہے، ولید کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے لگا ہے۔ اگر ولید نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا تو صحیح وقت آنے کے لیے وہ جو پھر دن دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں نا انسان کو، جو انسان نہیں چاہتا، جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی مشکلات سے بھرپور دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں سے اور اس وقت سے بچا جا سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے تو۔ بہترین ڈرامہ کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو میرا تجزیہ تھا جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئمہ اور دانش نے یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں کر لیا، بہت کچھ سوچا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد جا کر یہ کام کرنے کا سوچ لیا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، آخر کیا کرنے جا رہے ہیں بہترین ڈرامہ کے اندر آئمہ اور تیمور۔ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ آج وقت آ گیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ در شہوار جو آج تک ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے جسے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں اب نہیں رہنا چاہتا پریشانی میں اب نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جب انسان یہ سوچ کر کوئی کام کر رہا ہو کہ نہیں یار میں بس اسی پریشانی میں خوش ہوں اور میں رہنا ہی بس پریشان چاہتا ہوں، یار یہ تو سوچ کر بھی ہم بڑے ایک عجیب
सी کیفیت ہو جاتی ہے ہماری۔ بہترین ڈرامہ دو کنارے کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، ولید کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کس قدر وہ بیچارہ ہر وقت جو بات بھی درِ شہوار بول رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اس کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بس صرف خاموشی بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی کسی سے، وہ بیچارہ بس اپنے دل کی بات میں بس خوش ہے، اپنی جو اس کے دل کی بات ہے وہ دل میں ہی رہنے دینا چاہتا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر واضح طور پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ولید کو ایک ایسا راستہ دکھائی دے رہا ہے، ولید کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے لگا ہے۔ اگر ولید نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا تو صحیح وقت آنے کے لیے وہ جو پھر دن دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں نا انسان کو، جو انسان نہیں چاہتا ہے، جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی مشکلات سے بھرپور دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں سے اور اس وقت سے بچا جا سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے تو۔ بہترین ڈرامہ کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو میرا تجزیہ تھا جو میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آئمہ اور دانش نے یہ فیصلہ ایسے ہی نہیں کر لیا، بہت کچھ سوچا ہے ان لوگوں نے، اس کے بعد جا کر یہ کام کرنے کا سوچ لیا۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ دو کنارے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، آخر کیا کرنے جا رہے ہیں بہترین ڈرامہ کے اندر آئمہ اور تیمور؟ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ آج وقت آ گیا ہے پوری دنیا کے لیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں بڑے لمبے عرصے سے کہ درِ شہوار جو آج تک ہمیں ایسے نظر آ رہی ہے جسے اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ پریشان ہے اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہنا چاہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ یار میں اب نہیں رہنا چاہتا پریشانی میں اب نکلنا چاہتا ہوں، لیکن جب انسان یہ سوچ کر کوئی کام کر رہا ہو کہ نہیں یار میں بس اسی پریشانی میں خوش ہوں اور میں رہنا ہی بس پریشان چاہتا ہوں، یار یہ تو سوچ کر بھی ہم بڑے ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری۔ بہترین ڈرامہ دو کنارے کے اندر اب کیا ہونے جا رہا ہے، ولید کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کس قدر وہ بیچارہ ہر وقت جو بات بھی درِ شہوار بول رہی ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اس کے ساتھ رویہ رکھ رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بس صرف خاموشی بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی کسی سے، وہ بیچارہ بس اپنے دل کی بات میں بس خوش ہے، اپنی جو اس کے دل کی بات ہے وہ دل میں ہی رہنے دینا چاہتا ہے۔ انٹرسٹنگ ڈرامہ کے اندر واضح طور پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ولید کو ایک ایسا راستہ دکھائی دے رہا ہے، ولید کی زندگی میں اب ایک ایسا موڑ آنے لگا ہے۔ اگر ولید نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا تو صحیح وقت آنے کے لیے وہ جو پھر دن دیکھنے پڑ رہے ہوتے ہیں نا انسان کو، جو انسان نہیں چاہتا ہے، جس کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہوتا، یعنی مشکلات سے بھرپور دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں سے اور اس